10 آیتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں جو ہے ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ نابینا ہے اور جو کہ خدا ترس ہے اور خدا رسیدہ ایک نابینا شخص کے معاملے میں. اور یہ نبی اپنے آپ کو کہنے والا وہ اس کے اخلاق کیا بتائے جا رہے ہیں کہ منہ موڑنے والا, بے رخی برتنے والا اور ترش روی اختیار کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک, غصب و نہب کے ذریعے حاصل شدہ لا تعداد خواتین کو ملک یمین بنانے اور ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھ لینے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. ولو اعجبک حسنہن, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, حسین عورتوں کی شیدائیت و شیفتگی میں شادیوں پہ شادیاں رچانے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا, اپنی خواہش نفس سے ہبہ کرنے والی خواتین کے ساتھ بغیر مہر, بغیر ولی اور بغیر گواہ کے استنکاح کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدۃ بغسل واحد وہن 11. اب آپ دیکھیے, ایک ہی رات میں ایک ہی غسل سے 11 عورتوں کے ساتھ جماع کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. سچ بولو جی, کیا بتا رہے ہو آپ؟ یہ الفاظ حدیث کے ہیں بھائی. ایک ہی رات میں ایک ہی غسل سے 11 عورتوں کے ساتھ جماع کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خلق عظیم کا مطلب کیا ہے. خلق عظیم قرآن میں ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ جو اخلاق یا پھر جو ہے جسے آپ وہ کہتے ہیں نا, یعنی ایتیکیٹ یا پھر جو ہے جس کو آپ موریلٹی کہتے ہیں, ان کے سب سے اونچے آسمان پر ہیں. ایسے شخص کو خلق عظیم کہا گیا ہے قرآن میں. تو اب ہم قرآن کے ان لفظوں کو پرکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ الفاظ ایسے شخص پر فٹ بیٹھتے ہیں یا صرف جو ہے ایک جس طرح سے جو ہے وہ مخملی لباس پر ایک ٹاٹ کا پیون لگا دیا گیا. میں اس پر غور کر رہا ہوں اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے یہ الفاظ, اب لوگوں آپ خود غور کرو, کیا ایسے شخص پر یہ الفاظ فٹ بیٹھتے ہیں کہ ایک رات میں ایک ہی غسل سے 11 عورتوں کے ساتھ جماع کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. اپنی متبنہ بہو پر ڈورے ڈالنے والے اور 9 سالہ ننھی بچی پر دیدے لال کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. معزز گھریلو خواتین کو رضاع الکبیر ب5 رضعات, اصل میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک لڑکا کسی خاتون کے ہاں مطلب پالا ہوا ہے اور وہ چھوٹا بچہ تھا, لیکن اب ظاہر بات ہے وہ خاتون جو ہے اس کا شوہر بھی نہیں ہے, اس کا کوئی اور بیٹا بھی نہیں ہے, اس کا بھائی بھی نہیں ہے. تو اب یہ خاتون کے ہاں یہ چھوٹا بچہ جو تھا بڑا ہو گیا. اب وہ بڑا ہو گیا تو اب جو ہے وہ اس کو لگا کہ یار جو ہے یہ میرے گھر میں آتا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے پوچھا یا رسول اللہ, اب وہ جو ہے وہ فلاں جو شخص ہے اس کا نام لے کر باقاعدہ کہا گیا, تو وہ اب میرے گھر میں آتا جاتا ہے, تو اب میں کیسے جو ہے اس کو گھر میں اکیلے جو ہے وہ میرے لیے. تو وہ یہ کہنے لگی کہ آپ کیا کرو, اپنا پستان اس کے منہ میں دے کر اس کو دودھ پلاؤ, کم سے کم 5 بار یا زیادہ سے زیادہ 10 بار, اپنا بریسٹ اس کے منہ میں دے کر. اس کے لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں رضاع الکبیر ب5 رضعات مشبعات, کم سے کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 بار. تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ تمہارا بیٹا بن جائے گا. رضاعی یعنی دودھ پلایا ہوا بیٹا بن جائے گا. اب وہ جو ہے بنداس تمہارے گھر میں آ جا سکتا ہے اس طرح سے. تو اس کو اپنا بیٹا بنانے کے لیے, اپنا رضاعی بیٹا بنانے کے لیے, یعنی اس شخص نے یہ ترکیب یہ سجھاؤ دیا, رضاع الکبیر ب5 رضعات, یعنی اس جیسے مشورے دینے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. نبی پر کوڑا کرکٹ ڈالنے والی بڑھیا کی جیسی کہانی, من گھڑت جیسی کہانیوں کی بیساکھیوں کے سہارے کھڑا کیے جانے والی شخصیت کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا,
यानी ये जो माल गनीमत है, ये जो लूट मार का माल है, उसके बारे में कुरान कह रहा है कि ये ए मोमिनो तुम्हारे लिए ये लूट मार का माल हलाल भी है और बिल्कुल अच्छा है, पाकीज़ा है, बहुत पाक है। तो क्या कह रहा है, यूरिशो यलगार और लूटमार के जरिए हासिल शुदा माल को हलाल और पाकीज़ा गर्दान कर खाने और खिलवाने वाले को क्या साहिब खुलुक़ आज़ीम कहेंगे? सही मुस्लिम की हदीस 2167 के मुताबिक, एक सही ऑथेंटिक हदीस है मुस्लिम की, उसके अकॉर्डिंग जो आदमी दूसरी अक़वाम से बुग़्ज़ और अदावत में इतना आगे निकल जाए कि उनको दिक करने के लिए, उनको जो है तंग करने के लिए, उनकी जिंदगी को ज़िच बना देने के लिए उनका रास्ता भी तंग कर डाले। उस हदीस के अल्फाज ये हैं कि यहूद और नसारा, यहूदी और जो है ईसाई जो हैं, वो मान लो वो अगर तुम उनको कभी भी सलाम ना करो, यानी तुम अपने तरफ से उनको सलाम अलैकुम ना कहो, अगर वो तुमको सलाम कहें तो सिर्फ वालेकुम कहो, उनको अस्सलाम बोल के जवाब मत दो। और फिर मान लो एक ऐसी जगह से तुम और वो दोनों गुजर रहे हैं, तो चलते चलते तुम उनको एक ऐसी ऐसा जरा धकेलते 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 एक ऐसी जगह पर लेके चले जाओ जहां से वो आगे निकल ना सके, उनको तंग कर डालो, उनके लिए रास्ता तंग कर दो।